بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک تو آلو نان کی ریسپی ہے اور دوسرا اس میں میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گی، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آٹا گوندھ لیا ہے، میدا لیا ہے میں نے 3 کپ۔ تو اس میں چینی ڈالی ہے میں نے، تقریباً 3 چمچ چینی ہے اس میں، اور ایسٹ ڈالی ہے 1 پیکٹ۔ نمک حسب ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں، میں نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اس میں۔ تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالا ہے، آدھے سے آدھا چمچ چھوٹا۔ ایک کپ دہی ڈالی ہے تقریباً میں نے اس میں۔ پہلے آٹے کو دہی میں گوندھ لیں گے، پھر ضرورت پڑی تو اس میں پانی ڈالیں گے۔ اس میں دہی اور پانی نارمل ٹمپریچر کا ہے، ٹھنڈا یا گرم نہیں ہے، روم ٹمپریچر کا ہے، تاکہ ایسٹ سے میدا اچھی طرح پھول جائے۔ تھوڑا پانی ڈالا ہے میں نے، اور اس آٹے کو اچھی طرح گوندھ لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس باقی نہ رہیں، اور آٹا بہترین گوندا جا سکے۔ اس میں کوکنگ آئل بھی ڈالنا ہے، میں پہلے بھول گئی، پھر میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً 3 سے 4 چمچ کھانے والے کوکنگ آئل کے ڈالیں گے اس میں۔ میں نے اس میں آئل لگا کے تو اس کو چھوڑ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کے، تاکہ آٹا ہمارا اچھی طرح پھول جائے۔ اب ہم اس کی فلنگ تیار کر لیں گے پراٹھے کی، آلو والے پراٹھے کی، آلو والے نان کی۔ اس میں نے ابلے ہوئے آلو لے لیے ہیں، اور اس میں زیادہ مقدار میں نے دھنیا لیا ہے کٹا ہوا۔ چاپ کیے ہوئے پیاز ہیں، پیاز اور ہری مرچوں کو میں نے چاپ کر لیا ہے باریک باریک، آپ ان کو باریک کاٹ بھی سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی بتاؤں گی۔ میں نے اچار ڈالا ہے اس میں تھوڑا چھوٹا کر کے، یہ گھر کا بنا ہوا اچار ہے، بازار کا نہیں ہے۔ اس میں جو سخت ہوتی ہے گٹھلی وہ ہٹا دیں گے، اور نرم والا حصہ اس میں ڈال دیں گے۔ اور ایک اچار کی مرچ بھی میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی کر کے اس میں ڈال دی تھی، اور املی بھی اچار میں جو آم ہوتے ہیں وہ بھی ڈالے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں انار دانہ یا لیموں ڈالتے ہیں، میں نے اس میں اچار ڈالا ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے آلو والے نان میں۔ اس کو اچھی طرح میش کر کے تمام مسالہ جات تیار کر لیں گے۔ پہلے اس کا آٹا گوندھنا ہے، بعد میں یہ فلنگ بنانی ہے، تو یہ 2 کام تھوڑے مشکل ہیں، باقی نان بنانا بہت آسان ہے۔ اس میں مسالہ جات ڈال دیں گے خشک، جو چیزیں تقریباً سالن میں ڈالتے ہیں وہ تمام ہی ڈالیں گے اس میں۔ آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ فلنگ بھی تیار ہو گئی ہے اور آٹا بھی گوندھ لیا ہے میں نے۔ اب اس آٹا اچھی طرح پھول گیا ہے، تو اس آٹے کو دوبارہ ایک دفعہ پھر گوندھ لیں گے۔ تھوڑا آٹا ڈال کے اس کو گوندھ لیں گے، پھر آٹے کے پیڑے بنائیں گے، اور اس میں فلنگ بھر کے توے پہ ڈال دیں گے۔ پھر توے پہ میں نے نان ڈھک کے پکائے ہیں تاکہ اچھی طرح اندر تک پک جائیں۔ جب تک ہم یہ نان کے بناتے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔
تو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مکہ سے ہجرت باقی نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، جب تمہیں جہاد کے لیے پکارا جائے تو روانہ ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس دن اس شہر کو قابل احترام قرار دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یہ قیامت تک قابل احترام رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اس شہر میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا اور میرے لیے بھی دن کے ایک مخصوص حصے میں اسے جنگ کرنا جائز قرار دیا گیا۔ اب یہ اللہ کے حکم کے تحت قیامت تک قابل احترام ہے، اس کے کانٹوں کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کے شکار کو بھگایا نہیں جا سکتا، اس میں گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جا سکتا، البتہ اعلان کرنے کے لیے کہ مالک تک پہنچا دے پھر گری ہوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، اس کی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی۔ حضرت ابن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کے کانٹے کی کاٹنے کی اجازت دیں۔ ازخر ایک گھاس ہے، ایک قسم کی گھاس ہے، کیونکہ یہ لوہاروں وغیرہ کے کام آتی ہے اور گھروں میں استعمال ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازخر کاٹنے کی اجازت ہے۔ امید ہے یہ حدیث مبارکہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ قابل احترام ہے مکہ اور اس میں جنگ جائز نہیں ہے۔ اب ہم یہ پیڑ بنا لیے میں نے، اب نان میں فلنگ بھریں گے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور نان بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھا ہے، آلو والے نان بنانے کا۔ اس میں فلنگ بھر دیں گے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہے تو اس میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ریسیپیز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ ویڈیو کو مس نہ کیجیے گا، ضرور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا جب تک ہمارا نان کی فلنگ تیار ہوتی ہے، پھر ہم اس کو توے پہ ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کے پکائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ سعید کہتے ہیں، حضرت سعید کہتے ہیں جب عمرو بن سعید مکہ مکرمہ کی طرف لشکر روانہ کرنے لگا تو حضرت ابو شریح ادوی نے اس سے کہا اے امیر، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جسے میرے کانوں نے سنا اور ذہن نے محفوظ کر لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ہی فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا ہے، اسے لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا، اس مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہاں خون بہائے، یہاں کا درخت کاٹے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے یہاں جنگ کرنے کے وہ اپنے حق میں دلیل کے طور پر پیش کرے تو تم اسے بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ اجازت کی تھی، تمہیں اجازت عطا نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دن کے ایک مخصوص حصے میں اجازت عطا کی تھی، لہٰذا آپ اس کی وہی حرمت واپس آ گئی جو کل تھی۔ ہر موجود شخص و غیر موجود تک یہ پیغام پہنچا دے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو شریح سے پوچھا گیا عمر بن سعید نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، عمر بولا اے ابو شریح، مجھے اس بات کا تم سے زیادہ پتہ ہے، لیکن
حرم کسی گناہ گار، مغرور، قاتل اور مفرور چور کو پناہ نہیں دیتا۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی، اور ہماری آلو اور نان کی ریسیپی بھی تیار ہو رہی ہے۔ آلو کو میں یہ نان پہ گھی لگا دیا میں نے، اور اس میں نے انڈے کی زردی لگائی ہے اور دھنیا اور تل لگائے ہیں۔ آپ انڈے کی زردی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈا کی زردی کے بغیر یہ نان بہت اچھا بنا تھا۔ انڈے کی زردی میں نے اس لیے لگائی تھی تاکہ تھوڑا نان کا کلر چینج ہو جائے۔ امید ہے یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہم تمام نان تیار کر دیں گے۔ میں نے تقریباً 4 نان تیار کیے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔